السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے جو اپنے فضائل اور برکات میں اپنی مثال آپ ہے۔ ویسے تو اس مہینے کی تاریخی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے ہی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس مہینے کے اندر خصوصی اعمال کرنا اس مہینے کی عظمت اور حرمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے کئی واقعات اسی مہینے کے اندر پیش آئے، اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تاریخ اسلامی کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ لہذا جہاں محرم الحرام ہمیں سال نو کے ابتدا کی نوید دیتا ہے، وہیں دوسری طرف ان حقائق، ان حوادثات، ان خبروں سے بھی باخبر کرتا ہے جن کا جاننا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، اور زندہ اقوام کی علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں، اپنی تاریخ، اپنے اکابر اور اسلاف کے کارناموں سے بے خبر نہیں رہتی۔ تو محرم الحرام ہمیں ان واقعات اور ان حوادثات سے باخبر کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی فضیلت کی 5 وجہیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کس مہینے کا روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال ایک شخص نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کے بعد تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پچھلی ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور ایک آئندہ آنے والی قوم کی توبہ قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہتر روزہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو اسے 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 30 روزہ رکھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اس مہینے میں شہر اللہ کا لفظ آیا، اس حدیث کے اندر شہر اللہ کا لفظ آیا، اور شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے
4 مہینے قابل احترام ہیں، قابل عظمت ہیں، قابل ادب ہیں۔ وہ 4 مہینے کیا کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے۔ تو محرم بھی انہی مہینوں میں سے ہے جس کو قرآن کریم نے قابل عظمت، قابل ادب، قابل احترام قرار دیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت اس لیے بھی ہے تاکہ جب ایک مسلمان اپنے سال کے آغاز کو، سال کے ابتدا کو روزہ رکھ کر شروع کرے گا تو اس کی برکت پورے سال اس کو ملتی رہے گی۔ اور 5ویں وجہ یہ کہ اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات، حادثات پیش آئے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، وہ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، وہ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ تو چند واقعات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، نہیں تو کتابوں کے اندر تو ایک انبار لگا ہوا ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو 5ویں وجہ یہ ہے، اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں؟ کرنے کے صرف 2 کام ہیں جو احادیث اور سنت سے ثابت ہے، وہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے معلوم کرایا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ فرعون اور اس کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی، وہ محرم کی 10 تاریخ ہے، تو ہم بطور شکرانے کے طور پر ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے، کیونکہ حضرت موسیٰ ہمارے بھائی تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا دوسری طرف شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ کسی قوم کے مشابہت سے بچو، کسی قوم کے طریقے کو مت اپناؤ۔ تو یہاں یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورا وخالف الیہود وسومو یوما قبلہ او بعدہ، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور یا تو ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد میں۔ مطلب یہ ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ تو یہ تو ہے نمبر 1 روزہ رکھنا۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من وسع علی نفسہ واہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرے گا، یعنی کھانے پینے میں اپنے ہاتھ کو کشادہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو دسترخوان کو وسیع کیا، گھر والوں پر خرچ کیا، تو پھر انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کے مال کے اندر اور ان کے رزق کے اندر پورے سال برکت ہو رہی۔
تو دو کام کرنے کے ہیں، نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 گھر والوں پر وسعت سے خرچ کرنا۔ جو کام بچنے کا ہے، بچنے کا کام ایک تو یہ ہے کہ ماتم نہ کرنا، ماتم کی مجلسوں میں شرکت نہ کرنا۔ یاد رکھیے گا، ماتم کیوں کرتا ہے انسان؟ ماتم کرتا غم میں۔ لوگ ماتم کرتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو، بلکہ 1 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں اور 10 تاریخ تک کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے غم میں۔ یاد رکھیے گا، شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ شہادت مصیبت ہے یا نعمت، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نعمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت تو ایسی چیز ہے کہ اس کی تمنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی طریقے سے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت دے اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گرے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ سوچیے اور غور کیجیے کہ ایسی چیز جس کی تمنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جس کی دعا حضرت عمر فاروق نے مانگی ہو اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، اس کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ، غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ یا غم کا دن ہو سکتا ہے جس کی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے؟ اگر اسلام اجازت دیتا اور اسلام کہتا کہ ماتم کرو تو پھر تو ماتم ہونا چاہیے تھا محرم الحرام کو بھی، جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ اسی طریقے سے 18 ذی الحجہ کو بھی ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ خلیفہ دوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ میں۔ اسی طریقے سے شوال کے مہینے کو بھی غم کا مہینہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی نعش کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو اٹھے اور فرمایا امی سید الشہداء، کہ میرے چچا شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور غور کیجئے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، اس سے زیادہ اور غم کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا ہم ماتم کرتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان ماتم کرنے لگے تو پتہ چلا کہ اس کی پوری زندگی ماتم کے نظر ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دن ایسا نہیں ملے گا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں جس میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ نہ پیش آیا ہو۔ اسلام کی تاریخ تو شہادت کے متوالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے ماتم کرنا اور ماتم جیسی مجلس سے منعقد کرنا اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری برائی جو ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں وہ ہے تعزیہ بنانا، تعزیے کی مجلسوں میں شرکت کرنا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہو؟ اور حقیقت کیا ہے کہ انسان تعزیہ بناتا ہے اور اس کے سامنے جا کے منتیں مانگتا ہے، سر ٹیکتا ہے، اس سے حاجت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ سب خرافات اور بدعات کی قبیل سے ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے محرم کی 10 تاریخ میں کھیچڑا بنانا، حلیم بنانا، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے
فَكَانُوا إِلَى يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَطْبَخُونَ الْحُبُوب، جو خوارج تھے، حضرت حسین کے جو دشمن تھے، وہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے چند اناجوں کو ملا کر کھانا پکاتے تھے، جس کو آج ہم حلیم کے نام سے جانتے ہیں یا کھیچڑا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر دیگ اترواتے ہیں، حلیم بنواتے ہیں، کھیچڑا بنواتے ہیں، اور اس کو پورے محلے کے اندر تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نہ تو حلیم بنانا جائز ہے، نہ کھانا جائز ہے، نہ کھلانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے شربت یا پانی کی سبیل لگانا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ان کی شہادت ہوئی، تو اگر ہم آج کے دن پانی پلائیں گے یا شربت پلائیں گے تو ان کی پیاس بجھے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ سراسر غلط فہمی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں شیعوں سے آئی ہیں۔ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اتنی بڑھ چڑھ کر اتنا جھوٹ بولا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی، اور انہوں نے موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی بیان کرتے ہیں وہ اس مہینے کے اندر۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر حضرت حسین کا غم منائے گا تو اس کو قیامت کے دن وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ جو شخص 1 محرم سے 9 محرم تک روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہوا میں اس کے لیے خیمہ بنائے گا، جس کے 2 دروازے ہوں گے، وہ 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا ہوگا۔ تو یہ بھی کوئی حدیث نہیں بلکہ من گھڑت باتیں ہیں جس کو انہوں نے حدیث بنا کر پیش کیا۔ تو آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فقط والسلام۔